بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقے کے اہل سنت کی بزرگ عالم دین تشریف فرمائے ہیں، مولانا صاحب امام جماعت، امام جماع و جماعت تشریف فرمائے ہیں۔ میرے اور سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، میں خود بھی سنی ہوں۔ جتنا بڑا میں شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، اور ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو اور وہ شیعہ نہ ہو۔ جب امام شافعی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کیا کہا؟ جب امام شافعی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی کے فضائل پڑھنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضٌ، تو پھر کائنات گواہ بن جائے میں بھی شیعہ ہوں۔ تو یہ ایک بات تھی، اور کرنے کی بھی تھی اور توجہ کی بھی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ کا تلاوت کی ہے، اور یہ آیت مباہلہ ہے اور حسن ہے اس آیت میں اہل بیت کی عظمت کا۔ پنجتن کو اللہ نے کمالات سے سجایا ہے۔ میں نے کل جو بات کی تھی اس سے بات کو آج جوڑوں گا، مگر ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس اے میرے حبیب جو علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی، زدم زدہ، بحثم بحثی کرے، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجئے تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اور تم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو۔ اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے میں جو پہلے کر رہے تھے، میرا طریقہ یہی ہے، جمہور کے خلاف نہیں جاتا۔ پہلے جو سب نے ترجمہ کیا ہے وہ سن لے۔ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں۔ بھائی جو مجھے وہ ترجمہ وہی کرنے دینا جو پہلے والا ہے، یہ تو جب میں بات کروں گا تو تفسیر میں بات آئے گی۔ جی، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کو ہم قرار دیں گے۔ اب یہ وہ آیت جس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن مجھے آیت کے ترجمے سے اطمینان نہیں ہے۔ آیت پر شک کرنے والا کافر ہے، ترجمے پر تبدیلی لانے والا محقق ہو سکتا ہے۔ میرا ایک مکمل مضمون ہے اور اس کو میں تکرار نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن کے ترجمے کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ میں اس عزاخانے میں 2 سال پچھلے سے پچھلی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کتنی مشہور حدیث ہے سرکار کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سبھی یہ ترجمہ لکھتے ہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جنہیں حسن و حسین کہتے ہیں۔ گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ یہ تو سرکار نے فرمایا بھی نہیں ہے، سیدھی سادی آسان عربی میں سرکار ارشاد فرماتے تھے، فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے آسان بولنے کا معجزہ ہی تو دیا گیا ہے۔ میں جب بولتا ہوں تو آسان بولتا ہوں، تو کتنا آسان سرکار نے فرمایا۔ کب فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں، بلندہ صلوات پڑھیں گے۔ میں پہلے یہاں لیٹ ہو گیا ہوں،
صلوات پڑھیں اور بھائی تھوڑا سا توجہ آپ کی زیادہ چاہوں گا. گفتگو بہت روشن ہے. بات عظمت پنجتن کی ہے اور یہ طے ہے کہ تمام تر کمالات جس گھر میں متفق آ کر جمع ہوں وہ یہ گھرانہ ہے، کمالات کا گھرانہ. میں نے کل ایک بات کہی تھی، اسے آج دوبارہ سے جوڑ رہا ہوں. مولا علی کو چوتھے اور پہلے کی بحث سے نکال کر حضرت آدم سے پہلے ڈھونڈو. میں جو کہہ رہا ہوں وہ جان کر اور سمجھ کے کہہ رہا ہوں. ہرگز میں علم کلام کی مخالفت نہیں کر رہا اور عقیدہ تشیع سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا اور اہل سنت کو دعوت فکر دے رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام کو اس بحث میں کہ مولا چوتھے ہیں یا پہلے ہیں، مولا کو تو اس انداز سے دیکھو کہ آدم سے پہلے کچھ نہیں رہے گا تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا مولا وقال الانسان ما لها. وہ کون سی مخلوق ہے جو ہمیشہ مخلوق کے ساتھ رہی؟ اپنی بات کو مستند اور معتبر بناؤں. الحجت قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق. حجت خدا وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے بعد ہو اور خلق کے ساتھ ہو. بھائی مولا علی کا مسئلہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، انسان کے ذہن کی بیداری کا مسئلہ ہے. جتنا انسان کا ذہن بیدار ہوگا علی علی پکارے گا. لہذا کوئی آپ کو نہیں ملے گا عیسائی جو علی والا نہ ہو. میں جس صوبے کا رہائشی ہوں اس صوبے کا ہندو بھی علی مدد بولتا ہے. الحمدللہ کئی ہندوؤں کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھک رہے ہیں آپ. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. بلند تر صلوات پڑھیں گے. کہتے ہیں حق کے پرنور نظارے کو ولی کہتے ہیں اور تم تو کہتے ہو ولی کا سہارا ہے بدعت اور تم تو کہتے ہو ولی کا سہارا ہے بدعت. ہم تو نبیوں کے سہارے کو ولی. اچھا آپ مجھے تو جانتے ہیں کہ جب کوئی آؤٹ شعر پڑھتا ہے تو میں فوراً ہی آپریشن کرتا ہوں، لیکن جو صحیح پڑھتا ہے اس کی تائید بھی کرتا ہوں. اب یہ 4 مصرے ان کے اتنے صحیح ہیں کہ دلیل مجھ سے مانگیے. میرا مضمون یہی کہ مولا علی کی جب عظمت کی بات آئے گی نا تو قبل الخلق بعد الخلق مع الخلق. حجت خدا وہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو. المتجلی لخلقہ بخلقہ. اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے. جس مخلوق پر تجلی کرتا ہے وہ ہم ہیں، جس کے ذریعے کرتا ہے وہ محمد اور علی ہیں. اللہ ان ہستیوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق پہ تجلی کرتا ہے. میں اور آپ اگر اپنا حسن دیکھنے لگیں تو آئینے کی ضرورت ہو. آئینہ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، جلا اور کثیف مادہ. اگر صرف جلا ہو اور کثیف مادہ نہ ہو تو اس طرف والا دیکھ لے گا، میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. لازم ہے کہ جلا بھی ہو اور کثیف مادہ بھی ہو. آئینہ حسن بینی کا ذریعہ ہے.
اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہم آئینہ دیکھیں اور آئینہ بنائیں تو پھر یہ طریقہ اپنائیں. اللہ جب اپنا جمال دیکھتا ہے تو اس نے کیسے آئینے بنائے؟ اس نے جنہیں آئینہ بنایا ہے وہ محمد اور علی ہے. وہ یہ گھرانہ ہے. اللہ ان میں اپنا جمال دیکھتا ہے اور ان کے ذریعے سے جمال اور حسن کو حسن آرائی دیتا ہے. لہذا ان کے کمالات جتنے ہمیں سمجھ میں آتے چلے جائیں گے اتنی ہماری توحید مضبوط ہوتی چلی جائے گی. ہو نہیں سکتا کوئی علی والا ہو اور وہ مباحد نہ ہو. ہو نہیں سکتا کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہو اور وہ اللہ کو نہ مانتا ہو. اور اگر ایسا ہے کہیں, مجھے پتا ہے ایسا, اگر ایسا ہے تو کوئی ایک گرہ ہے جو اس کی کھل نہیں رہی, اور آپ یقین جانیے وہ آپ کے مسکرانے سے کھل جائے گی. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. یہ کیا کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی. انہیں بھیجیے جو نیاز نہیں کھاتے, واپس کر دیں, دوبارہ بھیجیے, واپس کر دیں, سہبارہ بھیجیے. میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ انسان تھوڑی سی توجہ کا محتاج ہے. جو نیاز نظر کے سبیلوں کے منکر ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میں اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں جو مخلوق سے پہلے ہو اور مخلوق کے بعد ہو اور جو مخلوق کے ساتھ ہو. توجہ, آپ نے, میں نے کل وہاں یہ بات چھوڑ دی تھی, یہاں مولانا آپ سے دعا چاہیے. نبی کی صحیح حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں, بلکہ متواتر حدیث, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زمین اور آسمان کی دولتیں دے دی جائیں تو میں اسے علی کی ایک فضیلت کے عوض دینے کو تیار ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا, یا حضرت وہ کون سی فضیلت ہے کہ جسے آپ تمام دنیا کی نعمتوں کے عوض لینے کو تیار ہیں؟ وہ دے کر وہ نعمت لے, وہ فضیلت لینے کو تیار ہے. فرمایا میدان خیبر میں علی کا علم. یہ جو نبی نے یوم خیبر علی کو علم دیا, یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کے عوض میں ساری کائنات کی نعمتیں دینے کو تیار. فرمایا لا اعطین غدا رایتن رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. کل میں علم اسے دوں گا. کیا ہوا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ معتبر شخصیات تھیں کہ علی تو ہے ہی نہیں. مولا علی کی تو آنکھوں میں اشوک تھا, لیکن جب کل دن نمودار ہوا نبی اپنے خیمے سے علم لے کے چلے اور پہلی آواز دی, این علی, علی کہاں ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ علی کی تو آنکھوں میں آشوب ہے. تو فرمایا نادے علی ان مزارہ نہ جائے. اور معجزے سے علی مولا پہنچے. سرکار نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں ویسی ہی ہو گئیں جیسے پہلے تھیں. مولا علی کے ہاتھ میں علم دیا اور مولا گئے ہیں, بیٹھ جاؤ میرے بھائی, علی مولا گئے ہیں میدان کے اندر اور پھر
جس انداز سے آپ گئے ہیں وہ تاریخ کے صفحے پر بڑا سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے. وہ دروازہ جو کئی لوگ کھولتے بند کرتے تھے وہ علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہے. کل یہ بات میں کر چکا ہوں. کیا کہا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ. میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا بل بقوت الرحمانیہ. میں نے باب خیبر کو قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے جس علی کے وجود میں اللہ کی قدرت اترے. اس علی کی فضیلتوں کا باب بڑا روشن ہے جی. یہ جو علم غدیر میں کسی نے کسی کو دیا، اس علم کا منظر ایک شاعر چند مصروں میں یوں باندھتا ہے: اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم. نہیں، شعر تو پھر شعر کی طرح سنا جائے گا. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، خشک صحراؤں میں فوجوں کی روانی ہے علم. فوج کا دل سپاہی کی جوانی ہے علم. فوج کا دل سپاہی کی جوانی ہے علم. دوستو، عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم. بھائی توجہ، مل کر اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، خشک صحراؤں میں فوجوں کی روانی ہے علم. فوج کا دل سپاہی کی جوانی ہے علم. دوستو، عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم. دستے غدار میں گر ہو نہیں کھلتا ہے علم. دستے غدار میں گر ہو نہیں کھلتا ہے علم. اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. دستے غدار میں گر ہو نہیں کھلتا ہے علم. اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. کھول کر کان ذرا بانی بدعت سن لے. کھول کر کان ذرا بانی بدعت سن لے. یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. کچھ کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے. جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے. توڑنے کے لیے اسلامی بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا. بدعت سن لے. یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. تجھ کو معلوم نہیں وہ حقیقت سن لے. جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے. توڑنے کے لیے اسلامی بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. اور تھکے نہیں یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے. بھائی جو باہر بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، سب اپنی توجہ بڑھائیں. مولانا سے مجھے دعا چاہیے. یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے. کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار. یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے. کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار ہوئے. ایسے ویسے بھی کئی بار طلبگار ہوئے. ایسے ویسے بھی کئی بار طلبگار ہوئے. چاروں مصرے سن لو پھر تمہارا نعرہ. ایسے ویسے بھی کئی بار. یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے. یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے. کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار ہوئے. ایسے ویسے بھی کئی بار طلبگار ہوئے. پر علمدار فقط حیدر کرار. پر علمدار فقط حیدر کرار ہوئے. چھڑ گیا ساز وفا نیند سے جاگا ہے علم.
چھڑ گیا سازے وفا نیند سے جاگا ہے علم، دستے عباس میں سونے پہ سہاگا۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں مولا کائنات، جن میں ایک علمداری، یہ علم ملنا بھی کار دارت، علم سنبھالنا بھی کار دارت، ہر ایک کے بس کی بات نہیں علم سنبھالنا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، جب آپ عزاخانے میں امام بارگاہ میں آتے ہیں اور علم کا بوسہ دیتے ہیں، یہ علم کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم مولا عباس کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنے ایک عمل سے مولا سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ عہد ہے جو علمداری ہے، یہ ایک پیمان ہے جو علمداری ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی فیلڈ میں ذمہ دار ہے، اور جو اسلام کا ذمہ دار ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ میرے مولا نبی نے فرمایا، مولانا حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، میرے مولا نبی نے فرمایا علی محشر میں میرے آگے چلیں گے۔ ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ سرکار مسکرائے فرمایا تم نے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ کہاں تک جا کر بات کی جائے؟ اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ آپ نے سنا کرار۔ کرار غیر فرار کی تشریح نہیں ہے، یا غیر فرار کرار کی تشریح نہیں ہے۔ کرار ایک علیحدہ بات ہے، غیر فرار ایک علیحدہ بات ہے۔ غیر فرار کو کہتے ہیں جو میدان میں ڈٹا رہے۔ علی والوں کا مجمع ہے، سنی شیعہ کا مجمع ہے، نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور علی والا نہ ہو۔ تو علی والوں کو علی کا پیغام دے رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب میدان میں اترو تو اپنے پیر زمین میں ایسے گاڑ لو کہ پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنے پاؤ۔ میدان چھوڑ کے جانے والا علی والا نہیں ہے۔ عربی میں جملہ مولا کا یہ ہے کہ قد قدمائک تزول الجبال ولا تضل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا جب میدان میں اترو کہ پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنے پاؤ۔ مولا سے کسی نے پوچھا اچھا میرا اس وقت ارادہ نہیں تھا کہ مولا کی جنگ پڑھو، اگر مولا کی جنگ پڑھی جائے نا تو پھر کوئی فراری نہیں ملے گا۔ مسئلہ ملتا ہے نا سن کر۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ اونٹ پر بیٹھے ہوئے کو، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کو، لمبے قد والے کو؟ بس آپ پہلے کس کے اوپر حملہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ کس کو پہلے نظر میں رکھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے پہلے اسے ماروں گا؟ حضرت مسکرایا اور فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی کی بادشاہی ہے، علی کی شہنشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق کے، علی حق کے، علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ کرار کا مطلب جو پلٹ پلٹ کر حملہ ہے۔ اچھا پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں۔ کرار تکرار کے خاندان کا ہے، کرار مکرر کے خاندان کا ہے۔ آپ کو شعر اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں مکرر، یعنی دوبارہ پڑھیے۔ ایک ہی چیز کو جب دہرایا جائے تو اسے کہتے ہیں مکرر۔ علی کی تو کوئی ضربت ایک جیسی نہیں تھی،
بھائی میں کرار سمجھنا چاہ رہا ہوں، مولا علی کی تو کوئی ضربت ایک جیسی تھی ہی نہیں، بلکہ حضرت ابو طالب کا پورے بنی ہاشم نہیں قریش کے بچوں کے ساتھ جو پدرانہ شفقت تھی، ان میں سے ایک انداز آپ کا یہ تھا کہ قریش کے سارے بچوں کے آپ مقابلے کروایا کرتے تھے، ورزش کے مقابلے، باڈی بلڈ کرنے کے مقابلے، جسم بنانے کے مقابلے، جی کشتی کرواتے تھے، ریس لگواتے تھے۔ القطرۃ من بحار فضائل النبی والاکرام، حدیث کے مطابق، روایت کے مطابق سنا رہا ہوں۔ ہر کچھ مدت کے بعد ایک دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا اور پھر کچھ دن کے بعد پھر کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا سب سے پہلے علی نظر آتے تھے۔ بڑی عنایت بھائی آپ مجلس سننے چاہ رہے ہیں۔ جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا علی سب سے پہلے نظر آتے تھے، اور جس دن دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا علی آتے ہی نہیں تھے۔ نہیں بھائی، ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے کہ بیٹا آج دوڑ کا مقابلہ تھا تم نظر نہیں آئے، تو مسکرا کے فرمایا بابا مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگتا۔ سنانے میں مزہ آتا ہے، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے، اور بغض نہیں ہم کو صحابہ پیغمبر سے، وہاں کون تھا یہ بتانے میں۔ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ مجھے علی کے علاوہ کسی اور سے پیار نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آئے ہوئے ہیں انہیں بھی کسی سے پیار نہیں ہے۔ دروازے پہ اعلان کرو کہ غیر شیعہ نہیں آئے گا، جب اعلان نہیں کیا ہے تو ان کے احساسات کا خیال رکھو۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اچھا ہے میرے سامعین کو ذرا میری کلاس بھی پتہ چل جائے گی، تو آئندہ شعر پڑھتے وقت سوچیں گے کہ ہماری کلاس ہو جائے گی۔ جی محتاط کلام اور ایک ہی خطیب کو رہنے دیجیے۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے۔ مولا فرماتے ہیں بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ علی میدان میں جب جاتے تھے نا، اس لاغر اور ناتوان سی گھوڑی یا گھوڑا یا سواری لے کر جاتے تھے۔ ایک دن گھمسان کی جنگ تھی، حضرت محمد ابن حنفیہ نے، آپ کے بیٹے نے، ایک تازہ فربا صحت مند بڑے پیروں اور مضبوط سموں والا گھوڑا بابا کی طرف بڑھا کے کہا بابا آج اس پہ چلے جائیے، جنگ بڑی گھمسان کی ہے۔ فرمایا تم یہ گھوڑا کیوں لے کر آئے ہو؟ بابا یہ دوڑتا بہت ہے۔ فرمایا محمد تم بابا کو جانتے نہیں ہو، تمہارا بابا میدان میں دوڑنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ علی مولا کا حسن یہ تھا کہ بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ بھائی ایسے نہیں ہے، فضائل سن رہے ہیں آپ؟ جب کسی نے پوچھا نا مولا جو آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے آپ اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مجبوروں پہ ہاتھ اٹھانا علی کا کام نہیں ہے۔ کبھی کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا تو کبھی ریس کا دوڑ کا مقابلہ، مگر جب کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا علی سب سے پہلے ہوتا، اور پھر اس مقابلے میں علی ہوتے۔ ہر مقابلے میں میرے مولا علی نے مقابلہ جیتا۔ میں زیادہ کھیلوں کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کیا ہوتا ہے نا کہ فائنل پہ سیمی فائنل پہ فائنل، جی پھر سیمی فائنل کہتے ہیں پھر فائنل،
پھر وہ فائنل جو ہوتا تھا وہ علی سے ہوتا تھا، اور پھر علی مولا آخر میں اس کو بھی ہرا دیتے تھے جو دوسروں سے جیت کے آتا تھا۔ مگر جب دوبارہ ایک ہفتے بعد یا 10 دن بعد، اب مجھے اس وقت میرے ذہن میں تردد ہو رہا ہے کہ ایک ہفتے میں ایسا ہوتا تھا یا مہینے میں ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا، جب دوبارہ وہ بچے تیاری کر کے آتے تھے نا، تو آپس میں پورے مہینے تک بحث یہ ہوتی تھی کہ علی نے کون کون سے داؤ اور کیسے کیسے پیچ لگائے، سارے مہینے اسی کی تیاری ہوتی تھی۔ میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، سارے مہینے اسی کی تیاری ہوتی تھی، اور جب دوبارہ وہ مقابلہ آتا تھا، علی ایک نیا انداز۔ تو بھائی مولا علی کی تو بچپن سے عادت یہ تھی، علی ایک بات کی تکرار تو کرتے ہی نہیں ہے، تو پھر کرار کا مطلب پلٹ پلٹ کر تکرار کرنے کا کیا مطلب؟ میں لفظ لقب مولا علی کرار، علی پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا کسی نے کہا نہیں مولانا، میں اس کو ایسے سمجھا ہوں کہ علی مولا کی جو تلوار تھی اس کی دونوں طرف دھاریاں تھیں، 2 دھاری تلوار جی، اس کی زبان بھی تھی، اس کی منہ بھی تھا، اس کی آنکھیں بھی تھیں، وہ بولتی بھی تھی۔ اب بھائی جو بات دلیل حوالہ مانگنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ علی مولا کی تلوار مولا سے باتیں کرتی تھی، حضرت موسیٰ کا عصا بولتا تھا، یہ سب کو یقین ہے، سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ عصا موسیٰ بولتا تھا، مگر یہ حلق سے نہیں ہوتا تھا کہ علی کی تلوار بولتی۔ روزانہ جناب زہرا کو گھر میں جا کے گزارش سناتی تھی کہ آج میدان میں علی نے کتنے مارے اور کیسے مارے۔ ایک دن جب جناب زہرا نے بتایا نا کہ یا علی آج آپ نے اس کو جو مارا وہ خوب مارا، اور وہ جو اس کو مارا وہ ایسا مارا، تو مولا نے فرمایا زہرا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو جناب زہرا کے لیے ایک معرفت رکھوں اور مولا کو یہ سوال تھا کہ کیسے پتا چلا۔ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ روایت بنے اور آج بیان ہو۔ حدیث فہمی بھی ایک ہنر ہے۔ فرمایا یا زہرا یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج میں نے؟ فرمایا میرے بھائی نے بتایا ہے۔ بھائی اردو زبان میں ذوالفقار مؤنث ہے، لیکن عربی میں مؤنث نہیں ہے۔ فرمایا میرے بھائی نے بتایا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہا ذوالفقار۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات، جیسے سیدہ نازل ہوئی ہے ذوالفقار بھی نازل ہوئی ہے، سلموں سے ہوتی ہوئی جناب زہرا کی ذات نہیں آئی ہے۔ نہیں میں پتہ نہیں کس میدان میں آ گیا، جناب زہرا سلموں سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہیں۔ قرآن کی 2 تصویریں ہیں، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق۔ جو قرآن ناطق ہے اور جو قرآن صامت ہے دونوں کی صفات مشترک ہیں۔ قرآن صامت 2 طرح سے نازل ہوا ہے۔ یہ جو مصحف، یہ جو قرآن کا نسخہ مسجد میں رکھا ہوا ہے جس کی ہم اور آپ زیارت اور تلاوت کرتے ہیں، یہ 2 طرح سے نازل ہوا ہے۔ ایک نزول ہے دفعی، ایک نزول ہے تدریجی۔ تھوڑی سی مدرسے کی گفتگو سن لیں۔ ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے۔ شب قدر میں دفعتاً نازل ہوا نبی کے اوپر، اور 23 برس میں تدریجاً نازل ہوا نبی کے اوپر۔ 23 برس تک آیتیں آتی رہیں، یہ تدریجی نزول۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ دفعی نزول۔ تو نزول 2 طرح کے ہوئے۔ تو جیسے قرآن صامت کے 2 نزول ہیں، قرآن ناطق کے بھی 2 نزول ہیں۔ ایک قرآن ناطق کا نزول تدریجی ہے، اصلا بالشامخہ وعلی رحام المطہرات۔ بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرار شامخہ سے زیارت وارثہ مسجد میں رکھی ہوئی ہے، آویزہ ہے اور اس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں، ابھی جا کے کر سکتے ہیں۔
اسباب شامخہ سے اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے. یہ تدریجی نزول ہے. مگر سیدہ کا نزول دفعی ہے. 40 دن تک نبی غار حرا میں عبادت کرتے رہے. اے میرے حبیب خدیجہ سے دوری اختیار کیجئے. 40 دن تک غار کے اندر جا کر عبادت کیجئے. سرکار روزہ بھی رکھتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے. 40 دن کے بعد توجہ, ہر جگہ ہر چیز نہیں آتی. جی, ہر جگہ ہر چیز نہیں آتی. اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. جتنی چیز معتبر ہوتی ہے اس کا انتظام بھی اتنا ہی ہوتا ہے. سیدہ کو اللہ بھیجنا چاہتا ہے, انتظام اللہ کروا رہا ہے. اے میرے مصطفیٰ, غار میں خدیجہ سے دور ہو جائیے اور غار میں جا کر عبادت کیجئے. 40 دن سرکار دو جہاں نے عبادت کی, روزہ رکھا. 40ویں دن جبریل نازل ہوئے. نبی کو سلام کر کے کہا, اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھوں سے ایک درخت لگایا ہے. نہیں بھائی, تھک رہے آپ. جس درخت کا نام ہے توبہ, شجرہ توبہ. اور شجرہ توبہ غرس اللہ بیدہ, جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. اور اس درخت کی جڑوں سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں. مہین, سلسبیل, تسنیم. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. مہین, سلسبیل, تسنیم. درخت توبہ کی جڑوں سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں. اللہ نے وہ درخت اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جو میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یہ اللہ نے شجرہ توبہ کا میوہ بھیجا ہے. اور اللہ نے کہا ہے میرے مصطفیٰ کو کھلا دو. سرکار نے اسے 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا. فرمایا, یا اے جبریل, یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے. نبی مکرم نے وہ نور فاطمہ, وہ درخت توبہ, شجرہ توبہ کا پھل تناول کیا. زمین پر گئے, جناب خدیجہ کے ہاں نور منتقل ہوا. بھائی ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تو اثر نقوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. اے جبین مصطفیٰ, یہ تو بتا. اے جبین, 40 دن عبادت, 40 دن سجدے. اے جبین مصطفیٰ, یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو آپ کے اہل بیت کی عظمت سن کے چہروں پہ خوشی ہے نا, یقین جانیے یہ محشر میں بڑی کام آئے. یہ جو خوشی ہے نا, یہ جو دل سے آپ کی کیفیت ہے جی, یہ کرار پہ کیا مطلب ہوا؟ بھائی بھول جاؤں تو خطیب کیا ہو جی, میں اپنے مضمون کو اپنے ہاتھ میں لیے رہا ہوں. کرار یعنی اگر ایک ہی میدان میں پلٹ کر حملہ ہے تو علی کی تو عادت نہیں. کرار کا مطلب ایک جیسا حملہ کرنا تو علی کا کام نہیں ہے. پھر کرار کا مطلب کیا ہے؟ کرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو اولیاء انبیاء کی مدد کرنے آتا رہا مکرر, اسے کرار کہتے ہیں. بار بار آئے گا, بار بار آتا رہا. اگر قرآن سے دلیل نہ دوں تو میں طالب علم قرآن نہیں. قرآن مجید کی آیت کتنی روشن ہے, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. روح القدس لیسا بملک بل جبریل ملک. جبریل ملک ہے, روح القدس ملک نہیں ہے. جبریل سے اونچا کوئی فرشتہ نہیں ہے.
تو پھر یہ روح القدس کون ہے جس کی اللہ، جس کے ذریعے اللہ ملائکہ، جس کے ذریعے اللہ انبیاء کی مدد کرتا رہا؟ یا نام تم بتاؤ یا بتانے کو ہم بیٹھے؟ جو انبیاء کی مدد کے لیے آتا رہا، وہ روح القدس کون ہے؟ امت کا بڑا عجیب حال ہے، یہ ماننے پر آئے تو ہر اوریان کو ولی مان لیتی ہے، نہ ماننے پر آئے تو علی کو ولی نہیں مانتی ہے جی۔ یہ جنت کی دروازے کے اوپر بجنے والی کنڈی کی نامفہوم آواز اور صدا تو مان لیتی ہے۔ بھائی یہ کنڈی جو دروازے پہ لگی ہوئی ہے، اسے آپ بجائیں تو ایک آواز آئے گی، میں آواز کو نکال کے نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ کے گھر کے اوپر بھی جو بیل لگی ہوئی ہے، جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے جی، وہ جب آپ بجائیں گے تو کوئی آواز آتی ہے نا، تو نامفہوم آواز تو مان لیں کہ جنت کے دروازے کی کنڈی بجنے سے آتی ہے، لیکن جب میں حدیث سناؤں کہ جب جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے، یہ ماننے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ بات ماننے میں مشکل ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ معراج کے موقع پہ نبی سے جب بات کر رہا ہے تو لاپتہ آواز مان لو گے؟ اگر میں کہوں بے لغت علی بات کی تو اس میں پریشانی ہے، وجہ خون کی خرابی کی۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آج بہت کثرت سے اور تیزی سے اہل بیت کی عظمت کا بیان جی۔ ابھی گزشتہ مولانا 10 سالوں میں جتنا اہل سنت علماء نے عظمت اہل بیت پہ کتابیں پاکستان میں لکھی ہیں، اتنا اس سے پہلے نہیں لکھی ہے۔ تھوڑا ذرا فضا کو آزاد تو ہونے دو، سب اہل بیت کی عظمت بیان کریں گے، اور ماحول اس طرف جا رہا ہے، اور ہمارے اور دیگر مسالک کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ علی کا رشتہ ہے جی۔ نبی کو تو سب مانتے ہیں، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی گفتگو نہیں ہے۔ وہ جو پیار دینے والا رشتہ ہے وہ علی مولا کا ہے، اور اس گھر کا ایک ایک فرد علی ہے۔ یہ امام حسن نہیں علی ہے، یہ کربلا میں حسین نہیں علی ہے، یہ زین العابدین علی ہے، یہ محمد باقر علی ہے، یہ جعفر صادق علی ہے، یہ موسیٰ کاظم علی ہے، یہ سب علی ہیں، یہ سب علی ہیں، یہ سب کے سب حسین ہیں، یہ سب کے سب حسن ہیں، یہ سب کے سب تقی ہیں، یہ سب نقی ہیں، یہ سب عسکری ہیں۔ جب صفت رہے تو یہ سب عسکری ہیں، جب صفت کہلائے تو یہ سب تقی ہیں، لیکن جب صفت لقب بن جائے تو چھٹا جعفر ہے، 10واں نقی ہے، 11واں عسکری ہے۔ یعنی صفت لقب بن جائے تو پھر مخصوص ہو جائے گی، اور اگر صفت رہے گی تو سب کے سب یہ ساری صفات کے رکھنے والے ہیں، لہذا یہ سب مصطفیٰ ہیں، یہ سب مجتبیٰ ہیں، سب یہ صاحبان عظمت ہیں، یہ سب شہید ہیں جی۔ سر و شہادتین میں دہلوی صاحب نے تو کتاب ہی لکھ دی نا، سر و شہادتین بھی ایک اہل سنت قلم اور بر صغیر کا مضبوط قلم، اور لکھا کہ کسی بھی باکمال کی زندگی کے کمال کا تقاضا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ بھی کمال پر ہو، اور زندگی کا خاتمہ کمال پر ہو تو اسے شہادت کہا جاتا ہے، مگر نبی مکرم کی شہادت نہیں ہے۔ آپ کو شہید وہ وہی لکھ رہے ہیں، آپ کو شہید نہیں کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کمال نبی کا یہ کہ آپ کو شہید کا عنوان دیا جائے تو حسن و حسین کی شہادت نبی کی شہادت، اور پھر کہتے ہیں کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، یا زہر سے مارا جاتا ہے یا تلوار سے، تو ایک بیٹے کو زہر سے مارا،
اور ایک کو تلوار سے مارا گیا۔ تو سر شہادتین، دو طرح کی شہادتوں کا راز، زہر والی شہادت، تلوار والی شہادت۔ اہل بیت کے ہر فرد کو یا زہر سے مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا۔ کربلا تلوار کی شہادتوں اور عظمتوں کا عنوان ہے، مگر ایک شہادت اور بھی ہے جو زندان میں ہوئی ہے۔ عجیب اللہ نے آزمائش قرار دی ہے اہل بیت کی۔ 14 سال قید، 14 سال، ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق 4 سال ہے۔ میں کہتا ہوں قطب عالم امکان، جس کو اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا۔ قطب کہتے ہیں نا چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک سوراخ میں کیل رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں قطب۔ وہ ایک لمحے کو ہٹائیں تو دونوں پتھر علیحدہ ہو جائیں۔ یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ قطب کا کام کرتا ہے۔ یہ نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے، زمین و آسمان آپس میں ٹکرانے لگے۔ جو قطب عالم امکان ہو، اس کو تو ایک لمحے کی بھی کوئی اگر تکلیف دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں جملے کو بہتر کرتا ہوں، ظلم قبیح ہے، عدل حسن رکھتا ہے، حسن و قبح، عدل حسن رکھتا ہے اور ظلم قبیح ہے۔ ظلم ہے کہہ کر بات نہیں ہوتی، مظلوم کے مطابق ظلم کی قباحت شدید ہوتی۔ اگر امت کا کوئی فرد مظلوم ہو تو وہ بھی مظلوم ہے اور اس پر بھی ظلم ہوا ہے، لیکن اگر نبی پہ ظلم ہو تو امت اور نبی پہ ظلم ایک جیسی قباحت نہیں رکھتا۔ جیسے جیسے مظلوم کی کیفیت سنگین ہوتی چلی جائے گی، ظلم کی کیفیت بھی سنگین ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مختار نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا۔ امام رضا سے جب کسی نے پوچھا کہ بدلہ تو لے لیا تھا، پھر یہ رونا کیسا ہے، یہ ماتم کیسا ہے، یہ عزاداری کیسی ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر ساری کائنات کو 70,000 مرتبہ مار کر دوبارہ اٹھایا جائے تو میرے جد حسین کے ناخون پاک کا بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ مختار نے بدلہ نہیں لیا، یہ اس وقت کے چاہنے والوں کو حوصلہ دیا، جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہیں حوصلہ دیا، ورنہ حسین کا بدلہ کون ہے؟ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان کو مار دینا حسین کا بدلہ ہے، وہ حسین کے بدلے میں۔ چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے اس دور میں چلیے جس دور میں میرا مولا قید خانے میں ہے۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، میں اتنے بڑے مجمع سے باہر اندر جو جہاں جہاں سن رہا ہے ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر اس وقت پاکستان کا کوئی ہماری قوم کا بزرگ گرفتار ہو جائے تو شاید دوسرے دن ہی ملک میں ریلیاں شروع ہو جائیں گی، احتجاج شروع ہو جائے گا، اپنے رہنما کو، لیڈر کو، اپنے عالم کو، اپنے قائد کو، اپنے محترم کو آزاد کروانے کے لیے احتجاج شروع ہو جائے گا۔ 14 سال تک امام قید میں تھے، اس وقت کے شیعوں کی آزمائش کیا تھی؟ کوئی روایت آپ کو ملی کسی کتاب میں کہ اس وقت کے چاہنے والوں نے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے کوئی احتجاج کیا؟ کتنا عجیب، کتنا مشکل دور تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں روزانہ لہب و لہب کی محفل سجتی ہے، رقص و طرب کا ماحول ہوتا ہے، میں روشی ہوتی ہے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، خلیفہ، ہم نے آج مدینے کے اس شاعر کو جو اس وقت عربی دنیا میں، ادبی دنیا میں سب سے بڑا ادیب ہے، اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے، ابو العطا جو مدینے کا شاعر تھا، اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے۔ وہ تعجب سے کہنے لگا وہ بغداد میں کیسے ہوگا، وہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے۔ فوراً حکم دیا کہ ڈھونڈو
اتنا بڑا شاعر اگر بغداد آیا ہوا ہے تو ہمارے دربار میں ہمارے پاس آئے بغیر کیسے چلا جائے گا؟ تلاش کیا گیا تو ابو لتا ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ کو خلیفہ ہارون رشید بلا رہا ہے. یہ دربار میں آئے. اب کہا جب تک تم بغداد میں رہو گے روزانہ دربار آؤ گے اور اپنا ایک کلام ضرور سناؤ. اتنا بڑا شاعر, مشہور غزلیں تھیں ان کی, مشہور نظمیں تھیں ان کی, روزانہ ایک غزل سناتے ہیں اور دربار کی محفل کو دوبالا کرتے ہیں. ایک دن جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن کہا وہ غزل سناؤ جو تم نے بصرے میں سنائی تھی اور جس کے بعد محفل ہی تمام ہو گئی تھی اور اب تک عربی ادب میں اتنی شاہکار غزل نہیں کہی گئی, وہ سناؤ. تو ابو لتا نے کہا میں کئی دن سے آپ کو غزل سنا رہا ہوں, شعر سنا رہا ہوں, مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ میں آپ کو آج بھی سنا دیتا ہوں مگر مجھے بتائیے مجھے اس کے بدلے میں آپ دیں گے کیا؟ ہارون رشید نے کہا تم جو مانگو گے دوں گا, جو کہو گے میں تمہیں دوں گا. وہ غزل سناتی, غزل تمام ہوئی, محفل برخاست ہوئی, یہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو واپس پلٹ کر آئے. کون؟ ہارون رشید. اور ابو لتا کو دیکھ کے کہا تم کچھ مانگنا چاہ رہے تھے؟ ابو لتا نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جو مانگوں گا میں دوں, آپ دیں گے, جو مانگوں گا آپ دیں گے. کہا ہاں مانگو میں وہی دوں گا. کہا میرے امام کو آزاد کر دو. کیا غربت ہے, کیا تنہائی ہے, کیا حالات تھے اس وقت کے. یعنی امام کا چاہنے والا ہے, قاتل کے دربار میں بیٹھا ہے, قاتل کی خواہشات اور فرمائشات کو پورا کر رہا ہے اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں میرے امام کو آزاد کر دو. کچھ دیر کے لیے ہارون خاموش رہا اور کہنے لگا 3 دن بعد ذرا دربار کے دروازے پر, زندان کے دروازے پر آ جانا, ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے. اب میں آپ رونے والوں سے سوال کروں, ایک چاہنے والے کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہے. خوشی خوشی اپنے مسافر خانے میں گئے, اپنی بیوی بچوں سے جا کر ملے, خوشی کا عالم تھا جو دیکھنے کا تھا. اپنی زوجہ سے کہنے لگے سنو میں نے اتنی شاعری کی, میں نے اتنا کلام لکھا, اتنا ادب میں نے لکھا, مجھے میری محنت کا نتیجہ مل گیا. 3 دن بعد میرا امام آزاد ہو جائے گا اور وہ بھی میرا کلام سنانے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا. تیاری کرو, امام کا استقبال کریں گے. جب 3را دن نمودار ہوا تو دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا, زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. صبح سے دروازہ بار بار کھلتا تھا, ہر مرتبہ دروازہ کھلتا تھا تو کسی اسیر کو لایا جاتا تھا اور کسی اسیر کو آزاد کیا جاتا تھا. جب بھی دروازہ کھلتا تو دربان سے آگے جا کے کہتے آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا. تو وہ یہ کہتا ذرا صبر کرو, آج تمہارا امام آزاد ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابو لتا کہتا ہے عصر کا وقت آیا, میں نے دروازہ کھلتے دیکھا. ہر بار دروازہ کھلتا تھا تو میں تو کھڑے ہو کر آگے بڑھ جاتا تھا. اب اس دفعہ بھی میں کھڑا ہو کے آگے بڑھا کہ میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھوں کہ اب کون باہر آ رہا ہے, شاید میرے امام آ رہے ہوں. ایک مرتبہ دروازہ کھلا, میں نے کیا دیکھا, ایک تختے پہ جنازہ ہے. 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے. میں نے جا کر دربان سے پوچھا آج میرا امام آزاد ہونا تھا, تو اس دربان نے کہا ہاذا امام الرفدا, یہی وہ تمہارا امام ہے جسے آج آزادی مل گئی. ماتم حسین,